إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. تمام قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے. صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر اور آپ کے آل و اولاد اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے تمام مسلمانوں پر. اللہ رب العالمین نے ہم انسان اور مسلمانوں پر کچھ حقوق عائد کیے ہیں، جن حقوق میں سے اللہ تعالیٰ کا حق سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے حق کے بعد اگر دنیا میں کسی کا حق آتا ہے تو وہ آپ کے اور ہمارے ماں باپ ہیں. ماں باپ ہمارے وجود کا سبب ہیں. ماں باپ ہمارے لیے وہ بیش بہان موتی ہے جس کا بدل دنیا میں موجود نہیں ہے. جب انسان کے سامنے ماں باپ ہوتے ہیں تو اس کی اہمیت نہیں سمجھ میں آتی ہے. جب چلے جاتے ہیں تو انسان مختلف ٹھوکروں سے، مختلف طرح کی ٹھوکریں سماج میں اور معاشرے میں اور زندگی میں کھاتا رہتا ہے. اسے زندگی میں احساس نہیں ہوتا کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کی ماں کی جب وہ زندہ رہتا ہے تو اس کی ماں کہاں کہاں سے اس کے لیے کب کب دعائیں کرتی ہے. آپ کے سامنے سے مصیبت کہاں سے ٹل جاتی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کو احساس نہیں، اس کا شعور نہیں، کیونکہ آپ کا باپ آپ کے لیے نمازوں میں دعائیں کرتا ہے. لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے اوپر بوجھ ہیں، ہمارے ماں باپ ہمیں ٹوکتے ہیں، ہمیں ڈانٹتے ہیں. یہ ہماری فکر ہے، ہماری سوچ ہے. یہ تو ایک انسان کی کبھی بھی سوچ نہیں ہو سکتی، چاہے کہ وہ مسلمان ہو. مسلمان کہاں اعلیٰ مقام اور رتبے کا ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کو سر اور آنکھوں میں بیٹھاتا ہے، ان کی باتوں کو بہت ہی اعزاز اور تقدس کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اس کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے. ماں باپ کیا ہے اس کا الفاظ نہیں ہے کہ انسان ماں باپ کے سینے میں، ماں باپ کی ایک دعا کے بدلے میں آپ پوری زندگی بتا دے تب بھی آپ ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. اور معاشرے کے اندر بڑی بے حیائی اور بے شرمی کی اتنی حد ہو چکی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ پر میرا احسان ہے، میرے ماں باپ میری وجہ سے خوش نصیب ہے. نہیں،
بیٹا چاہے بادشاہ بن جائے، چاہے امام بخاری کی طرح بخاری کیوں نہ بن جائے، ماں باپ کا درجہ، ماں باپ اونچے رہیں گے. چاہے بیٹا جتنی بھی ترقی کر جائے، ماں باپ کے قدموں کے تلے وہ رہے گا، اس کا یہ مقام دیا گیا ہے. تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارے ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے اندر کیا چیزیں بیان فرمائی ہے جس کو ہم بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں. ارے ماں باپ کے بوڑھے ہو گئے، ٹھکرات بعد میں لے آؤں گا، ارے وہ کام بعد میں کر دوں گا. ماں باپ کچھ ٹوکتے نہیں ہیں کیونکہ بوڑھے ہو چکے ہیں. اب ماں باپ ٹوکتے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان کے دل میں تکلیف نہیں ہوتی، وہ کچھ بولتے نہیں ہیں. آپ کو اشارے سے سمجھنا چاہیے کہ میرا باپ اس چیز کو ناپسند کر رہا، میری ماں اس کو ناپسند کر رہی ہے. اور اگر بھی فرض مان لیا جائے کہ آپ کہتے ہیں اور ہم بھی اگر کہہ رہے ہیں تو ہماری اور آپ کی سوچ غلط ہوگی. ماں باپ اگر غلط سوچتے تب بھی، اگر آپ کے ساتھ غلط کر رہے تب بھی آپ کا فرض ہے کہ آپ جھک جائیں. آپ کا بیٹا، آپ بیٹی ہونے کے ناطے آپ کو سمجھنا ہوگا ماں باپ کو، تبھی جا کر آپ ماں باپ کے رتبے کے لیے بات چیزیں سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ انبیاء کی صفت بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے، عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی. عیسیٰ علیہ السلام کو کہا اللہ نے مجھے اپنی ماں کا، باپ تو نہیں تھے، برم بوالدتی، میری ماں کا مجھے بار بنایا تھا. یہ سجدوں میں دعا کرتے ہیں نا، اللہ کی قسم یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اپنے ماں باپ کا بار بنا دے، نیک فرما بردار بنا دے. اللہ نے برم بوالدتی، میری ماں کا فرما بردار اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا. ہمیں نہیں کہنا ہے. بہت سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں میں تو بہت اچھا ہوں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، اور دو لوگ تعریف کرنے. نہیں، آپ جب تک زندہ ہے، ماں کی آنکھوں میں آپ خوشی دیکھیے، باپ کی آنکھوں میں خوشی دیکھیے. غلطی ہو رہی ہے تو صبح شام آ کر بیٹھیے. آج ہمیں فرصت ہے، کہتے ہیں شادی ہو گئی ہے، بال بچے ہیں، بڑی مصروفیت ہے، ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے. ایسی زندگی پر بیکار ہے. یہ ایسی زندگی کچھ نہیں ہے. کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بڑی ہمدردی کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، بچوں کے لیے، بیویوں کے لیے ہر چیز لاتے ہیں، لیکن 5 منٹ بیٹھ کر ماں کی باتیں سننے کے لیے عادت نہیں ہے. بیٹھ نہیں سکتے اپنے ماں کے سامنے، اپنے بوڑھے باپ کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے ہیں. ہاں، دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے ہم سب کے پاس وقت ہے. ہم بھی، کہنے والا بھی اس میں قصوروار ہے کہ ہم بھی اپنے دوستوں کے پاس بہت زیادہ وقت گزار دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کے سامنے بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے. یہ کیا ہے سماج کے اندر؟ اللہ نے جب یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے مانگا تو یحییٰ دیا، اور یحییٰ علیہ السلام کی صفت بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا جَبَّارًا عَصِيًّا. کہ اللہ نے مجھے اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنایا ہے. اور کیا بنایا ہے؟ اور مجھے نافرمان نہیں بنایا. جس کو رب کا فرما بردار ہونا ہے اس کو ماں باپ کا فرما بردار ہونا پڑے گا. ضروری ہے کہ آپ ماں باپ کے فرما بردار ہو جائیں. ہر بات میں اپنے ماں باپ پہ منہ لگا لینا یہ عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے. آپ کے ماں باپ آپ سے بڑا دل رکھتے ہیں، آپ کو معاف ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن آپ اور ہم اتنے ہی کمزور ہو گئے ہیں، اتنی ہماری دین سے دوری ہو گئی ہے کہ ماں باپ کی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا دیتے ہیں. جن کے ماں باپ زندہ ہے، اللہ کی قسم خوش نصیب ہے، وہ وقت ہے ابھی جا کر بیٹھ جائے، التجائیں کر لے. معافیاں اگر نہیں مانگ سکتا ہے تو اپنی ماں سے ایک شرمیلی نگاہ سے جھک کر بیٹھ کے باتیں کر دیتا ہے تو ماں ہوتی ہے جو معاف کر دیتی ہے. آپ کو معاف کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. باپ وہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی نرمی سے بیٹھ کر 2 بار 3 بار مل لے تو آپ کو باپ بھی معاف کر دیتا ہے. لیکن ہم کیسے سماج میں جی رہے ہیں جہاں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ہم 12 عورتوں پہ الزام لگاتے ہیں، اس کی بھی شادی ہو گئی اس کے بعد بدل گیا. نہیں، عورتوں کو کیا الزام دینا، بیویوں کو کیا الزام دینا، خود اپنی عقل نہیں ہے.
اللہ نے کس کو بنایا ہے قوام، کس کو ذمہ داری بنائی ہے؟ عورتوں پر الزام تراشی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اور ہم اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کی تئیں تھوڑا سا بیدار کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں بیچ میں کوئی شیطان تو نہیں ہے، کوئی نفس امارہ تو نہیں ہے، لوا امارہ تو نہیں ہے جو برائی کی طرح ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، اور سنیے صحابہ کرام کس طرح سے اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اسے وقت میں پڑھنا۔ کہا اس کے بعد کیا ہے؟ کہا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آپ قرآن کو کھنگالے، قرآن کے بے شمار آیتوں کے اندر اللہ نے کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تم رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آپ کچھ نہیں دنیا میں نہیں کیا کرتے ہیں، آپ کو سارے معاشرے کے لوگ برا کہہ رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ اگر فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر اپنی ماں سے دو بول بولتے ہیں، دو بیٹھ کر باتیں کر لیتے ہیں، احسان کے طور پر نہیں، ماں باپ پر ہمارا کیا احسان ہو سکتا ہے؟ ابھی آئے گی حدیث، آپ سنیے گا، ماں باپ پر ہمارا کچھ بھی احسان نہیں۔ ایسے نالائق لوگ موجود ہیں معاشرے میں، میں نالائق کہہ رہا ہوں۔ اور سنیے، کہتے ہیں کہ اپنی خالاؤں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ میری ماں میرے گھر میں ہے تو بڑی خوش نصیب ہے، اس کی بہنیں جو ہیں اس کو وہ دولت نصیب نہیں ہے جو میری ماں کو نصیب ہے۔ پتہ یہ کیسی بات ہے؟ اگر سمندر میں ملا دیا جائے نا، کھارا ہو جائے گا اس کا پانی، کڑوا ہو جائے گا اس کے اندر۔ ماں باپ پر احسان جتلانے والے ایسے بھی کمزرف لوگ ہیں، سننے سے پہلے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو مر جانا چاہیے۔ کیسی بات اس سماج میں سنا جائے کہ اپنے ماں باپ کے تعلق سے اتنی بڑی بات کہہ دے۔ رب نے کہا رضا الرب فی رضا الوالدین، رب کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی میں ہے، اور رب کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اور اللہ نے اپنے باپ کے تعلق سے بہت ہی بسا اوقات ماں کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، باپ کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے، شکوہ ہے۔ باپ نے اگر تربیت نہیں کی ہے تو اس کو معذور سمجھیں۔ سماج میں اسلامی رواج بہت کم تھا، لیکن آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ کے اندر تو سنجیدگی اور متانت ہے۔ پچھلے خطبے کو لے کر اپنے ماں باپ پر سب قصور نہ ڈالیں، اپنے آپ کو بھی یہ سمجھیں کہ ہم بھی قصوروار ہیں کہ باپ کو اللہ نے کہا۔ جو حدیث مشہور سنتے ہیں نا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ ضعیف حدیث ہے، لیکن صحیح حدیث سنیے۔ اللہ نے کہا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا سب سے بہترین دروازہ ہے۔ جس کو جنت جانا ہے باپ کے دروازے سے، یعنی باپ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے چلے جاؤ۔ اتنی بڑی اہمیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے باپ کے اندر، اور ماں کی تو کہنا ہی نہیں ہے، ماں کا باپ سے بڑا مرتبہ ہے۔ اور آپ نے بے شمار حدیث کے اندر سنا ہوگا، ایک صحابی تھے، ایک شخص آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ میرا باپ مجھے کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، میں کیا کروں؟ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں یا نہ دوں؟ تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں اور اس کو باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میں تمہیں کبھی بھی یہ حکم نہیں دوں گا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اور میں تمہیں یہ بھی نہ کہوں گا کہ تم اپنے باپ کی نافرمانی کرو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ باپ جنت کے سب سے بہترین دروازہ ہے۔ اوسط کا ترجمہ بہت سارے لوگ بیچ والا کرتے، بیچ والا نہیں، عربی میں اوسط کا معنی ہوتا ہے بہترین، سب سے بہترین، گریٹ، اعلیٰ درجے کا۔ اوسط ابواب الجنہ۔ اب تم چاہو، اب ابو الدرداء وہاں پر شرح کر رہے ہیں، اب تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو یا حفاظت کرو، تمہارے اوپر ہے۔ لیکن ایک مسئلہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، اگر باپ کہہ رہا ہے ماں آپ کسی کو اس کی بیوی کو طلاق دینے کہہ رہا ہے تو آپ اپنی بیوی کو طلاق نہ دیں، الا ہے کہ باپ یا ماں آپ کو شریعت مانے کوئی شرعی عیب اس کے اندر پایا جا رہا ہے بے دینداری کی وجہ سے، اور شرعی اللہ کے لیے اگر وہ دینا چاہ رہا ہے تو آپ طلاق دیں گے، ورنہ یوں ہی نہیں کہ خدمت نہیں کر رہی ہے تو بیوی کو طلاق دے دو، ایسا نہیں ہے۔
جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو طلاق دلوایا تھا، وہاں مسئلہ دوسرا تھا، وہاں عمر اپنی ذات کے لیے نہیں لے رہے تھے بدلہ، اسی لیے ان کو وہاں پر اطاعت فرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے طلاق دیا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم اپنی ذات اور اپنی مفادات کو دیکھ کر دیتے ہیں، اسی لیے علماء کیا کہتے ہیں کہ وہاں پر طلاق نہیں دی جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر کس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ من احق الناس بصحابتی، میری صحبت کا، میری حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کہا تمہاری ماں۔ کہا تم اس کے بعد کون ہے؟ تمہاری ماں۔ اس کے بعد کون ہے؟ تمہاری ماں۔ اس کے بعد کون ہے؟ تمہارا باپ۔ اس کے بعد کون ہے؟ اس سے تمہارا سب سے قریبی رشتہ دار۔ اب میں کہتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں لوگوں کو، آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، خوشی نیکی کرنا چاہتے ہیں، کون سے دن میں؟ عشرے ذی الحجہ کے اندر، رمضان کے مہینے میں، جمعہ کے دن، جو بھی فضیلت کے ایام یا رات ہے، ان سب میں آپ جو کرنا چاہتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ کیجیے اور اپنے ماں کے ساتھ کیجیے۔ آپ ماں باپ چاہتے ہیں بیٹا، ماں باپ امیر ہو اس سے مطلب نہیں ہے، ماں باپ کو اگر بیٹے کما کر دے 100 روپے نہیں دیتے آج ہمارے معاشرے کے اندر، عادت نہیں ہے ماں باپ کو پیسے دینے کا، ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کا، ان سے جو بھی آج غیر کے ساتھ آپ کرتے ہیں، مسجدوں میں ہزاروں روپے دے دیتے ہیں، غریبوں کو زکوٰۃ ہزاروں روپے دے دیتے ہیں، ماں باپ کو 500 روپے مہینے میں نہیں دیتے ہیں، کتنے لوگ دیتے ہیں؟ آپ سوال کیجئے، ہم بھی شامل ہیں اس کے اندر، سوال کریں کتنے لوگ ہیں جو مہینے میں اپنے ماں باپ کو 500 روپے خوشی سے دیتے ہیں؟ گرچہ باپ کا جیب بھرا ہوا ہے، لیکن ماں باپ کی جو اطاعت ہے نا، ماں کی جو اطاعت ہے، اس سے ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس سے آپ کی دنیا و آخرت دونوں سنور جائے گی۔ آپ اس لیے اس چیز کا آپ دھیان دیں۔ تو جو صحابہ کرام میں سے آپ اگر کوئی گناہ بھی کر رہے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں، ایک شخص حسن بصری رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنی والدہ سے میری ماں نے مجھے اجازت دے دی حج کرنے کی ماں نے اجازت دی، میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہاں دیکھو، مجھے اپنی ماں کے ساتھ ایک لمحہ بیٹھنا زیادہ پسند ہے کہ تم خانہ کعبہ کا جا کر حج کرو۔ حسن بصری، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ فرض حج کے علاوہ جو اسلام نے آپ کے اوپر فرض حج کیا ہے، اس حج کے کر دینے کے بعد سب سے بڑی دنیا کے اندر ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر لینا ہے۔ یہ اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے۔ ہمارے استاد پڑھاتے ہوئے، ان کے بارے میں عبدالرزاق البدر مشہور مدینے کے اندر، تمام طلبہ سے کلاس میں سوال کیا، میرے کلاس میں دوسری کلاس کی بات ہے، سوال کیا کہ تم میں سے ہر کوئی کو میں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، چھپ کے نیکی کرنا۔ انسان کو چھپ کر نیکی کرنا چاہیے، نماز تو سب دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، چھپ کر ایسی نیکیاں کرو جو کوئی نہیں جانتا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے آپ اس کے واسطے سے سوال کر سکتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اس کے اندر ریا نہیں ہے۔ اللہ تو پوچھے تم میں سے کون چھپ کر کوئی نیکی کرتا ہوں؟ آج کون سب سے اچھی نیکی کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں رات میں نماز پڑھا ہوں 2 گھنٹے، کسی نے کہا میں آج روزے رکھا ہوں، کسی نے کہا جنازے میں شریک ہوا، کسی نے صدقہ کیا، الگ الگ تمام لوگوں نے کہا۔ ایک افریقہ کا طالب علم، کالا کلوٹا، بالکل کالا، جیسے یہاں ہمارے لوگ ہوتے ہندو، بالکل کالا کلوٹا، اس نے جواب دیا میں کچھ بھی نیکی نہیں کرتا ہوں، صرف روزانہ اپنی ماں سے 1 منٹ بات کرتا ہوں فون میں، مدینے میں رہ کر افریقہ اپنی ماں سے 1 منٹ بات کرتا ہوں۔ تو اس استاد نے کہا حفظہ اللہ کہ تم تمام لوگوں کی نیکی میں تم بڑھ گئے۔ یہ ہے رتبہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اور ماں باپ کے ساتھ یہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے جو آج ہم کوتاہی کے اندر شکار ہیں۔ اور ایک صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے پاس آتے ہیں، ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں ایک مسلمانوں میں ایک فرقہ پیدا ہوا تھا حروری، آج جو جماعت اسلامی ہے نا اسی فکر کی حامل ہے، جو صحابہ نے اس کی مذمت کی۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ لوگ مسلم حکمران کے تعلق سے تلوار اٹھاتے ہیں، اور مصر کے اندر، شام کے اندر، سیریا کے اندر اور دوسرے ممالک میں جو ہے جماعت اسلامی کے بہت سارے لوگوں نے مل کر وہاں خرافات کیے۔ تو اسی فکر کا حامل ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ،
میں یہ فکر رکھتا ہوں اس طرح کی، میں نے بادشاہ کے خلاف خروج کرنے کا، مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا، لیکن میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جاؤ ان کی اطاعت کرو، ماں کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں تم کو معاف کر دے گا، ماں کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے۔ ایک اور واقعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی، شادی کرنے کے بعد خطبہ نکاح کا پیغام بھیجا میں نے، اور میں اس کو پسند کرتا تھا وہ میرے ساتھ شادی کر لے۔ یہ صحابہ کے زمانے کا بعد کی بات ہے، عبداللہ بن عباس جب بڑے عالم بن چکے تھے تو اس وقت کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے میرے رشتے کو ٹھکرا دیا، میں غصے میں آیا اور اس عورت کو قتل کر دیا، اس لیے کہ اس نے مجھ سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ کیا اس کے بعد اب روتے ہوئے آئے ہیں صحابی رسول کے پاس پوچھنے کے لیے کیا میرے لیے توبہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کر لے گا؟ تو انہوں نے کہا توبہ تو مسئلہ بہت بڑی بات ہے، تم نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا ہے، کہ تم اللہ سے معافی مانگو اور نیک عمل خوب کرتے جاؤ اور اس کے بعد نیکیاں کرتے رہو، توبہ کرتے رہو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ عطا بن یسار ایک عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا آپ نے اس سائل سے پوچھا تھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے، پوچھا تھا جو قاتل تھا اس سے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میری ماں زندہ ہے۔ کہا کس لیے آپ نے ایسا پوچھا تھا؟ تو انہوں نے کہا میں دنیا میں، عبداللہ بن عباس صحابی کا قول ہے، انی لا اعلم عملا اقرب الی اللہ من بر الوالدہ، کہ میں دنیا میں کوئی بھی عمل ایسا نہیں جانتا ہوں جو اللہ کے نزدیک زیادہ نیکی والا، تقرب والا والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے سے، اور والد بھی ان کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ قرآن کی آیتوں کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی اطاعت پر ابھارا ہے اور ان کی یہ کو واجب قرار دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اور واقعہ ہے اور بڑا زبردست ہے۔ یمن سے ایک شخص آیا تھا اور خانہ کعبہ میں طواف کر رہا تھا، اور طواف کر رہا تھا، ایک خاتون کو اپنے کندھے میں اٹھایا ہوا تھا اور اس کی ماں تھی، اور طواف کرتے ہوئے طواف اور حج پورا اس زمانے میں، کس زمانے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ جو لوگ حج میں گئے ہوں گے جانتے ہوں گے کہ ابھی کتنی مشقت ہے، اور 1400 سال پہلے وہاں پر حج کرنا کتنی دشواری اور کتنی پریشانی کی بات ہوگی، آپ سوچ سکتے ہیں کتنی پریشانی کی بات ہوگی۔ اس وقت مینا جانا، عرفہ جانا، مزدلفہ آنا، مکہ آنا، طواف کرنا، رمی جمار کرنا، جو بھی حج کے اعمال ہے وہ سب اپنی ماں کو اپنی کندھے میں اٹھا کر کرتے ہیں اور طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا۔ ملاقات ہو جاتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے پوچھا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ سوال دیکھیے، ماں کو ساتھ میں نہیں ہے۔ کہا تم حق کی بات کرتے ہو، تم اپنی ماں کا اس حق کو ادا نہیں کیا، اس ایک حق جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، اور پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بچہ جب حرکت کرتا ہے تو تکلیف جو ہوتی ہے، بہت زچگی جس کو کہا جاتا ہے اردو کے اندر، تو زچگی میں جو تکلیف ہوتی ہے، ایک بار جب لات مارتا ہے بچہ پیٹ کے اندر، جب مکمل تیار ہو جانے کے بعد ولادت سے قریب یہ چیزیں ہوتی ہے، تو اس کا تم ایک بار کا ابھی تک حق ادا نہیں کیے۔ کب؟ یعنی وہ معمولی نہیں، صرف حج میں نہیں، کون سا بیٹا ہوگا جو حج میں اپنی ماں کو کندھے میں اٹھا کر لایا ہوگا؟ یعنی وہ زندگی میں روزانہ اپنی ماں کی اطاعت کرتا ہوگا، بہت نیک شخص ہوگا، اور پوری زندگی کرتے ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے آ کر یہ سوال کیا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں، پہلے مسلمان ہو جاتے ہیں، سن 7 ہجری میں مسلمان ہوتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور آ کر انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے لیے دعا کر دیجیے نا مسلمان ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ تو دوس کو، ابو ہریرہ کے قبیلے کو، یمن کے رہنے والے تھے، یمن سے آئے تھے، کہا ابو ہریرہ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اس کے خاندان کو اور اس کی ماں کو مسلمان بنا دے، اور اللہ نے مسلمان بنا دیا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کو، ماں کے ساتھ اطاعت کا بہترین واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی دوسری کتاب الادب المفرد، جو بخاری وہ نہیں، ادب المفرد کے اندر صحیح روایت کے اندر البانی نے صحیح کہا ہے رحمہ اللہ، کہتے ہیں
اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عادت ایک پیاری تھی اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کا. جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امتا. اے امی جان، اللہ آپ پر سلامتی نازل کرے، آپ پر رحمت نازل کرے، آپ پر برکت نازل کرے. اس کے بعد اس کی ماں جواب میں دیتی تھی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ابنتا. اے میرے پیارے بیٹے، تمہارے اوپر بھی اللہ کی رحمت اور تمہارے اوپر بھی اللہ کی سلامتی اور برکتیں تمہارے اوپر نازل ہو. اس کے بعد ابو ہریرہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ اے ماں تجھ پر رحمت، اے اللہ میری ماں پر، اے ماں تجھ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، تو نے میری تربیت کتنی اچھی کی ہے، تو نے میری بہت اچھی تربیت کی ہے. تو ماں بھی جواب دیتی تھی بیٹا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کرے، رحم دلی کا معاملہ کرے، رحم و کرم اور مغفرت کا معاملہ کرے. تو نے بڑے ہو کر تو میری فرما برداری کر دی نا. یہ ہمیشہ ابو ہریرہ کی عادت تھی، جب بھی اپنے گھر میں آتے تھے اس طرح اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک اور ہنس کر معاملہ کرتے تھے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہم بھی شامل ہیں، ہم بھی گنہگار ہیں، ہم بھی کوتاہ ہیں بہت زیادہ اپنے ماں باپ کے ساتھ. ہم بھی غور کریں کہ اپنی ماں کے ساتھ سلام کرتے ہیں گھر میں داخل ہونے کے بعد. امی جان السلام علیکم. شرم آتی ہے آج کل سلام کرنے میں، تو شرماتے ہیں لوگ کیونکہ عبادت سے محروم. کون سی ہچکچاہٹ دل میں ہے؟ کیوں ہچکچاہٹ ہے سلام کرنے سے؟ یہ کوئی پیسہ لگ رہا ہے؟ اپنی ماں کو اپنے باپ کو السلام علیکم، روزانہ دکان سے گھر جا رہے، گھر سے دکان جا رہے، مسجد سے گھر جا رہے، گھر سے مسجد آ رہے، اپنی ماں کو اپنے باپ کو سلام کرنے میں کیا ہے؟ کتنا اچھا سسٹم ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں جھکنے کی توفیق دے. ہمارا رتبہ نیچا، اور جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کی اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملیک رؤوف رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے رتبوں میں سے بہت اہم رتبہ جو بیان کیا ہے کہ انسان، ایک حدیث ہے بہت مشہور آپ سنتے ہیں ہمیشہ کہ جو وہ شخص کی ناک خاک آلود ہو، بیکار ہے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں یا اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور جنت ان کی اطاعت کر کے جنت نہیں حاصل کر پایا. یہ بہت ہی بد نصیب ہے. آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ بھی بوڑھے ہو جائیں گے، ہم بھی بوڑھے ہو جائیں گے، ہمارے ماں باپ بھی بوڑھے ہوئے ہیں، ان کو تپاکی آئے گی، مزاج کے اندر سختی آئے گی، آپ کی غلطی نہیں رہے گی، لیکن ماں باپ ٹوکیں گے اور حق ہے. کیا ہو گیا ماں باپ ٹوک دیے تو کون سی بات ہوگی؟ کون سی بڑی چیز ہے کہ ماں باپ کی بات کو ہمیں اپنے دل میں دماغ میں بیٹھا لینا ہے کہ بہت بڑی بات ہے. ماں باپ دشمن، بہت سارے لوگ شیطان آ کے داخل کرتے، جب سے شادی کر لیا ہوں میرے ماں باپ میرے سے دشمن ہو گئے. یہ تو شیطان آ کے داخل کرتا، میرے ماں باپ مجھ پہ نکیر کرتے، میری بیوی کے ساتھ دشمنی کرتے. نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں سوچتے ہیں ماں باپ. آپ کے ماں باپ ایسا نہیں سوچتے اور نہیں سوچنا چاہیے. اور اگر ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ ایسا سوچتے ہیں، اور اگر ماں باپ ٹوک رہے ہیں تو اس کے جو صبر میں جو نتیجہ ہے، قرآن نے کہا نا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا، بڑھاپے کی حالت میں جھڑکنا نہیں ماں باپ کو. 2 بار کوئی بات بتا دیا نا، لے آؤں گا نا، ہم لوگ جھڑک دیتے ہیں، بہت ہی کم ظرف ہیں. اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ماں باپ کا ایک فرما بردار بنا دے، اچھا بنا دے کہ ماں باپ خود سے خوش ہو، کسی کو تعریف کرنے کی ضرورت نہ پڑے. کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ختم نہیں ہوتا ہے زندگی کے اندر. اگر آپ کے ماں باپ چلے گئے ہیں
دنیا سے اللہ ان کو قبر کو نور سے بھر دے، جنت نصیب عطا فرما، اور ہمارے ماں باپ بھی جن کے زندہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں صحت مندی کے ساتھ رکھے، اور لمبی عمر ہمارے والدین کو عطا کرے جن کے زندہ ہیں، اور جن کے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو جنت بنا دے۔ یہی دعائیں ہیں ہمارے لیے اور ہم ان کے لیے کرتے رہیں۔ اب ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو کیا کریں گے؟ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کئی واقعہ، عبداللہ بن عمر بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ نہایت ہی مہربان تھے۔ ابھی ابو ہریرہ کا واقعہ سنا آپ نے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حج میں آتے تھے اور دیہاتی لوگ آیا کرتے تھے اکثر، اور علماء تھے، عالم تھے، بڑے پوچھتے تھے مسائل، اور ایک دیہاتی کو دیکھ لیا۔ دیکھنے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے شاگرد ہوتے تھے جو ہمیشہ علم حاصل کرتے رہتے تھے، ساتھ میں چھوڑتے نہیں تھے استاد کو کبھی بھی۔ کہا ایک عربی بدو کو دیکھا تو اپنی اونٹ کو دے دیا عبداللہ بن عمر نے، اپنی اونٹ، بہت قیمتی مال، آج کے زمانے میں مرسیڈیز کا ہے، یا نہیں تو پھر آپ یہ ایک اچھی 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کی گاڑی سے کم نہیں، اونٹ دے دیتے ہیں آدمی، اور اپنے سر میں ایک خوبصورت امامہ ہوتا ہے قیمتی، کھولتے ہیں دے دیتے ہیں، چلے وہ عربی چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد شاگرد پوچھتے ہیں، اے عبداللہ بن عمر، نبی کے صحابی، آپ جانتے ہیں کہ دیہاتی لوگوں کو 5 روپے بھی دے دیں، اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، 5 روپے دے دیے تو خوش ہو جاتے ہیں، تھوڑا اس کو تھوڑا سا مال دیجیے گا بڑی تعریف کریں گے۔ جیسے ہمارے مانگنے والے تھے 10 روپے 50 روپے آپ دے دیں کتنے خوش ہوتے ہیں، کتنی دعائیں دے کر جاتے ہیں، 2 روپے میں نہیں دیں گے، 10 روپے آپ دیں تو بڑی دعائیں دیتے ہیں، اور 50 دے دیں تو، اور حالانکہ اس کی قیمت نہیں ہے بہت زیادہ 50 روپے کا، آپ جان رہے ہیں۔ تو ایسے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو اگر معمولی چیز دیتے تو یہ دیہاتی لوگ خوش ہو جاتے ہیں، آپ ایسا کیوں کیے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں، یہ شخص نا میرے باپ کے ساتھ اس کا اچھا تعلق تھا، میرے ابو یعنی عمر اس سے ہنس کے ملتے تھے، مجھے یاد آ گیا ایسے دیکھ کر، تو میں نے اپنی سواری دے دی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان ابر البر صلۃ الولد اہل ود ابی، سب سے بہترین ہمدردی اور صلہ رحمی اپنے ماں باپ کے ساتھ موت کے بعد یہ ہے کہ اپنے باپ کے دوست، اپنی ماں کی سہیلی، باپ کے رشتہ دار، اپنی ماں کے رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرنا، یہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ ایک واقعہ نہیں، اس کے بعد اور ایک واقعہ تھا، ایک اور، ہمیشہ ہر سال تقریباً یہ صحابہ حج کرتے تھے، حج میں گئے، پھر ایک واقعہ پیش آیا، ایک شخص آئے اپنی پگڑی اتاری پھر دے دی، پھر شاگردوں نے پوچھا اس کو کیوں دیا؟ آپ کے پاس تو پہننے کے لیے اس کے سوا کچھ تھا بھی نہیں، کیوں دے دیا؟ کہا نہیں، میرے عمر میرے اس کا باپ میرے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ دیکھیں کیسا مطلب صحابہ نے ہمارے معاشرے کو سدھارنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم دیا ہے، وہ سسٹم اگر ہم سمجھ لیتے ہیں اور تھوڑا سا ہم جھک جاتے ہیں، اور جھکنے سے ہم چھوٹے ہو جاتے ہیں کیا؟ آپ کو سامنے اگر ہم جھک جائیں گے، ہم غلطی مان لیں، اور ماں باپ کے سامنے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من تواضع للہ رفعہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے بلند کر دیتا ہے۔ جھکنا سیکھیے، آپ جھک جائیے اپنے ماں باپ کے سامنے، اچھے لوگوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، انشاءاللہ معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ اور اللہ سے انہی باتوں کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہت ساری کوتاہیاں ہیں، اللہ تو معاف فرما دے، اللہ ہمیں نوازی بنا دے، اور ماں باپ کے ساتھ ہم نے جتنی غلطی کی ہے اپنے میرے ماں باپ کو توفیق دے کے ہمیں معاف کر دے، جن کے گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے۔ اگر احساس ہو چکا ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہم اپنے گزرے ہوئے ماں باپ کے ساتھ کوتاہی کیے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لے اور ان کو معاف کر دے۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم انا نسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔